أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسے نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ ہم لوگ میلاد النبی کا ذکر کر رہے تھے، آج ہم اسے کنٹینیو کریں گے کہ طواف سٹارٹ کرتے وقت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سے ہی طواف ختم ہوتا ہے۔ اب طواف کیسا ختم ہوتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں پر جو مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی نشانی ہے۔ آپ کہیں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کئی جگہوں پر قدم رکھے، کوئی پتھر آپ کے قدم کی نشانی نہیں پکڑا، کوئی پتھر آپ کے قدم مبارک کو اپنے سینے میں محفوظ نہیں رکھا، مگر ایک پتھر ہے جس کا نام مقام ابراہیم ہے۔ وہ کیوں لے لیا؟ وہ اس لیے لے لیا جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، جب بڑا کام ہو گیا، تو کہتے آپ فرمائے کہ مولا یہ چھوٹا سا کام ہے، اسے قبول فرمائیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے گھر ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے، جہاں پر لوگ آج آ کے طواف کرتے ہیں، جس کے بنا عمرہ اور حج مکمل نہیں ہوتا، جو قیامت تک رہے گا۔ اتنا بڑا کام ہے، فرما رہے مولا یہ چھوٹا سا کام میں نے کیا ہے، اسے قبول فرمائیے۔ دیکھیں عاجزی کیسی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی آپ نے، اے اللہ میرے اولاد میں سے جو نبی آخر الزماں ہیں، جن کا تو نے میثاق لیا ہے، جن کے بارے میں تو نے بتایا ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جن کے لیے کائنات بنی ہے، جو تیرے منشا تھا، جس نے پورا کیا، وہ منشا پورا کرنے والے کو میری اولاد میں سے عطا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملادت کی دعا کی، جیسے ہی ملادت کی دعا کی وہ پتھر نرم ہو گیا، اور اس نے اپنے سینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک لے لیا اور ان کا نام مقام ابراہیم رکھے۔ تمام پتھر مکہ کے باہر ہو گئے، بس دو پتھر رہ گئے۔ ایک ہے جس کے اندر ہم لوگ نے میثاق کیا تھا، وعدہ کیا تھا، وہ اس میں موجود ہے، حج اسود، اور ایک ہے مقام ابراہیم جس کے اندر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی موجود ہے۔ طواف میں استلام سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 2 رکعت نماز سے ختم ہوتا ہے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گواہی سے طواف ختم ہوتا ہے اور سٹارٹ ہوتا ہے۔ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بلایا، پہلے انسانوں کو بلائے تھے، انسانوں نے اٹھا لیا کیا؟ امانت کو۔ وہ امانت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا ہے؟ میرے حبیب نے جیسا پہچانا ویسا پہچانے، میرے حبیب نے مجھے جیسا پہچانے ویسا پہچانیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ میرے حبیب کو جو میں نے شان دی ہے وہ بیان کرنا۔ دیکھیں اللہ نے بلند کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ دیکھیں جتنے بھی عاجزی کیا ہے وہ بہت کم کرتے، بہت کام کرنے کے بعد کرتے ہیں لوگ۔ بہت کام کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں عاجز ہوں۔ جیسے خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر بستر پر تھے، قیصر اور کسریٰ کو فتح کر دیے تھے۔ یہ دونوں سپر پاور تھے، یہ دونوں کو فتح کرنے والے
مجاہد بستر پر مرض پر ہے، موت آنے والی ہے، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی بزدل کو قیامت تک سکون نہ دے، میں ایک اونٹ کی طرح مر رہا ہوں۔ عاجزی ہے یہ، دیکھے 300 سے زیادہ آپ نے جنگ کی، کیسا میں بھی کسی میں بھی آپ نے شکست حاصل نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمائے، اتنا کام کرنے کے بعد بول رہے ہیں کہ میں میں عاجز ہوں، بغیر کچھ کام کرنے کے بعد بولے ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ ہماری عاجزی ہے کیا؟ یہ عاجزی نہیں ہے، یہ کام چوری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، دین کو سمجھنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بتائے ویسا سمجھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو جیسا پہچانے ویسا ہم نہیں پہچان سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کرے ہم کر ہی نہیں سکتے، تو کیا نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ ذکر کرنا چھوڑ دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کیے ہم نہیں کر سکتے، یہ عاجزی ہے بول کر چھوڑ دیں گے کیا؟ یہ عاجزی نہیں ہے، ہمیں ذکر کرنا ہے، ہم کو عبادت کرنا ہے، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دول کو بھی نہیں پہنچ سکتے، مگر کام کر کے عاجزی کرنا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مساق ہوا، انبیاء علیہ السلام کو بلایا گیا، انبیاء علیہ السلام کو بلا کر مساق لیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مساق کیا تھا؟ دیکھو، جب یہ نبی تمہارے پاس تشریف لائے، تم ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ کیا کیا اقرار کر لی کیا اقرار کر لیے؟ تو سب نے کہا ہاں ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تم پر گواہ ہوں، سبحان اللہ۔ مساق ہوا تو فرشتے گواہ بنے، اولیاء کا مساق پر جب رسالت کا مساق ہوا تو اللہ تعالیٰ خود گواہ بنے، سبحان اللہ، اور بولے کہ میں اس کا گواہ بنوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو میں آدم کو بھی پیدا نہ کرتا، جنت کو بھی پیدا نہ کرتا، دوزخ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، میرے حبیب نہ ہوتے تو میں آسمان کو بلند نہیں کرتا، میرے حبیب نہ ہوتے میں زمین کو نہیں پھیلاتا، میرے حبیب نہ ہوتے تو میں پانی کو پیدا نہیں کرتا۔ یہ تین چیزیں زندگی کی نشانیاں ہیں، یہی یعنی یہ نہ ہوتے تو زندگی نہ ہوتی، میرے حبیب نہ ہوتے تو زندگی نہ ہوتی، میرے حبیب کے لیے میں نے آسمان کو بلند کیا، میرے حبیب کے لیے میں نے زمین کو پھیلایا، میرے حبیب کے لیے میں نے پانی کو پیدا کیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی پر ایمان لے کے آؤ۔ دیکھیں نبی ہے، کتاب ملی انجیل آپ کے پاس ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اے عیسیٰ علیہ السلام میرے حبیب پر ایمان لے کر آؤ اور اپنے قوم کو بھی کہو ایمان لائے۔ ایک حدیث قدسی ہے میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے زمین کو پھیلایا، آسمان کو بلند کیا، میں نے جو سزا رکھی اے حبیب آپ کے لیے رکھی، آپ کے خاطر سزا مقرر کیا، جزا مقرر کی ہے، آپ کے خاطر جنت مقرر کی ہے اور آپ کے ہی خاطر دوزخ مقرر کیا ہے، یعنی آپ کے شان کے خاطر ساری چیزیں مقرر کیا ہے، جو آپ کا نہیں ہوا اسے سزا ملے گی، جو آپ کا ہوگا اسے جزا پائے گا۔ یہ جو نسبت ہے وہ آپ کے لیے ہے، جو میرے لیے تھا وہ آپ نے کر دیا، آپ جو یہ سارے معاملات ہیں وہ آپ کے لیے ہے، جو مجھے چاہیے تھا وہ ہو گیا، آپ نے تمام مخلوقات سے پہلے میری تعریف کی، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر۔ آپ جب زمین پر آئے میری تعریف کرے، تمام عالمین میں میری تعریف کی، میرا کام ہو گیا،
اب جو تمام نظام چل رہا ہے وہ آپ کے لیے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نبی کو پیدا فرمائے اور نبی کے لیے سارے عالم کو پیدا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے، تو میلاد النبی ہم کیوں نہ منائے؟ یہ سمجھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ کو پہچانو. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے، اگر ایسا پہچانیں گے تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. اب ذکر میلاد النبی کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے پیشان مبارک میں نور محمد رکھا ہوا ہے. جو آدم علیہ السلام کی پیشان مبارک چمکتی تھی وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد الگ الگ طریقے سے ہوا. پہلا میلاد کیسا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اپنے نور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کے پیشان مبارک میں رکھ دیے. جیسے ہی پیشان مبارک میں رکھ دیے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو. ابلیس نے نہیں کیا، اس نے نبی کا نور کو نہیں دیکھا، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، وہ گمراہ رہا. اب حضرت آدم علیہ السلام کے پیشان مبارک پر جو نور ہے وہ حوا علیہ السلام کے شکم مبارک میں منتقل ہوا. اب حوا علیہ السلام سے شیش علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایک طریقہ تھا، دو اولاد پیدا ہوتی تھی، مگر جب شیش علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ اکیلے پیدا ہوئے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اب وہاں سے نور منتقل ہوتے رہا، پاک والدین سے ایمان والوں سے نور منتقل ہوتے رہا، حتیٰ کہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، سیدہ رضی اللہ تعالیٰ تک آئے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے لے کر سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، پاک والدین سے نور منتقل ہوتے رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت پا لیتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہوا ہے وہ قرآن ہے، وہ پاک ہے. جو یہ نہیں دیکھا وہ ناپاک ہے. ابو جہل نے بھی نہیں دیکھا، وہ تو قریب تھا، وہ بھی ناپاک ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے تو ان سے بھی وعدہ لیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر ایمان لائے، ان کی مدد کرے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تورات ملی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات لے کر پڑھ رہے تھے. تورات جو ہے نا وہ کتاب ہے، کتاب کی شکل میں ہے، تختی میں لکھی ہوئی تختی میں لکھی ہوئی تھی. اب نا دیکھتے ہیں ایک پیج پر امت محمدیہ کا ذکر ہے. دیکھے ہمارا بھی ذکر ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمارا ذکر ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا 70 پیجز میں امت محمدیہ کا ذکر ہو رہا ہے. اب وہ دیکھ کر کوہ طور پر گئے. اب جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے. اے اللہ تعالیٰ، میں نے امت کا ذکر پایا، جو کتاب آپ نے دیا ہے اس میں امت کا ذکر پایا. یہ امت آنے والی ہے، جو وہ دعا مانگے گی وہ قبول ہوگی. یہ ہمارے بارے میں لکھا گیا ہے تورات میں. جب ہم دعا مانگتے تو یقین رکھے قبول ہوگی. دعا کے بھی 3 سٹیجز ہے. یا تو اللہ تعالیٰ جب ہی دیتے، یا تو تھوڑی دیر کے بعد دیتے، یا تو اللہ تعالیٰ اس کو
عدل عدل بدل کر دیتے، یا تو اللہ تعالیٰ وہ دعا اٹھا لیتے قیامت میں دینے. جب ان کو جب اس کو جب جب کسی کوئی دعا مانگتے ہیں تو اسے اجر دیں گے. تو جو دعا اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے اٹھا کر رکھا ہے، جس نے مانگا وہ کہتا کاش میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، مجھے اتنا اجر ملا. اب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے، جو یہ امت دعا مانگے گی وہ قبول ہوگی، کیا یہ امت میری نہیں ہے؟ مجھے ایسی امت عطا کرے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے کوہ طور پر جا کر، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرے امت محمدیہ مجھے عطا کرے. ہم ہم ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کتنے شکر کرنا اپنے نبی کا. دیکھے کتنا بڑا مرتبہ ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم ان کے امتی ہے، ہم پھر کیسی درود پڑھنا. ہم چھوڑ دیے یہ کیسا ذکر کرنا ان کا. نسبت سے ہمیں ان کی نسبت سے ہمیں امت محمدیہ ملی ہے، ہمیں کیسا ذکر کرنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے کوہ طور پر جا کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، انہیں کتاب ملی ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے. کیا کلام کر رہے؟ ہمارے بارے میں کلام کر رہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کیسا مرتبہ دیے. دیکھے ہمیں کنتن خیر امتی کا لقب دیا گیا ہے، ہمیں بہترین امت ہے. کوئی بھی امت کو بہترین نہیں کہا گیا ہے، ہمیں دیا گیا ہے. کیوں؟ چونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرے تو اللہ تعالیٰ فرمائے اے موسیٰ کلیم اللہ، یہ تو میرے حبیب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. پھر انہوں نے عرض کیا میں نے امت کا ذکر دیکھا پڑھا ہے. وہ جو امت ہے جب وہ نیکی کا ارادہ کرے گی اور نیکی نہیں کرے گی تو ایک نیکی عطا ہوگی. اگر وہ نیکی کا ارادہ کرے گی اور نیکی کرے گی تو 10 نیکیاں عطا ہوگی. اے اللہ یہ امت کیا میری ہے؟ اگر یہ میری نہیں ہے تو مجھے عطا کر. دیکھے کون مانگ رہے؟ کلیم اللہ مانگ رہے. کیسا؟ کسے؟ ہمیں امت محمدیہ کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے یہ میرے حبیب کی امتی ہے. پھر عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ میں نے ایک امت کا ذکر پڑھا ہے کتاب میں جو تو نے مجھے عطا کی ہے، کہ جب وہ برائی کا ارادہ کرے گی اور برائی نہیں کرے گی تو کوئی گناہ نہیں. ایک حدیث میں بھی آتا ہے جب بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے اور نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے ڈر سے تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا کرتے ہیں. دیکھیں نبی کی امت کا مرتبہ. اب آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں جب وہ گناہ کا ارادہ کرتی ہے اور وہ گناہ کرتی ہے تو ایک گناہ، مگر نیکی اگر نیکی کرے گی پہلے نیکی کا ارادہ کرے گی اور نیکی کرے گی تو 10 نیکی، مگر گناہ میں صرف ایک گناہ. کیا یہ میری امت ہے؟ اگر نہیں تو مجھے عطا کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو میری احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. پھر آگے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ایک ذکر دیکھا، ایک امت ہے اس کو ایک علم عطا ہوگا. اولین اور آخرین کو جتنا علم عطا ہوا اس امت کو عطا ہوگا. سبحان اللہ. اور وہ دجال سے لڑے گا. اے باری تعالیٰ کیا یہ میری امت ہے؟ اگر نہیں تو مجھے عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ عرض کرے یہ تو میرے حبیب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے موسیٰ علیہ السلام 70 پیجز پہ ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے باری تعالیٰ جب وہ کھانا کھائے گا تو صدقہ اور اس کو اللہ تعالیٰ ثواب بھی لکھے گا کھانا کھانے کے لیے. سبحان اللہ. پھر کیا تھا؟ پہلے کیا تھا؟ پہلے صدقہ رکھتے تھے اور آسمان سے آگ آتی تھی اور اسے پکڑتی تھی تو وہ صدقہ قبول ہو جاتا تھا، مگر وہ کھا نہیں سکتے تھے جو قبول ہوا. یہاں پہ کیسا ہے؟
अपन ही खा लो وہ صدقہ ہے اور وہ نیکی بھی لکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ ایسی امت میں ہمیں پیدا کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے اللہ تعالیٰ ایسی امت مجھے عطا کرے. اور ایک بات، جتنی امت تھی ان کے پاس جو کتاب تھی، تورات انجیل سب دیکھ کر پڑھتے تھے. جب وہ بند کرتے تھے تو انہیں یاد ہی نہیں رہتا تھا وہ کیا پڑھے. اس لیے اللہ تعالیٰ تورات لکھ کر دیے تختیوں پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ایک امت ایسی آئے گی مولا جو تیرے کتاب قرآن کو اپنے دل میں رکھے گی. سبحان اللہ. اور جب پڑھنا ہوگا اپنے دل سے پڑھے گی. سبحان اللہ. دیکھیں کیسا مرتبہ ہے ہمارا. اس کے وجہ سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے شکر الحمدللہ. نبی کی شان کیسی ہے، ہم ان کے امتی ہے تو ہم کیسا ذکر کرنا، تب کبھی نہیں بھولنا انہیں. اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہمارے نبی کا نام ہے کلمے میں. دیکھے اللہ تعالیٰ کی پہچان کے ساتھ ہمارے نبی کی پہچان کرنا ہے. پچھلے امت میں ذکر ہے ہمارے نبی کا. یہ کائنات کس کے لیے بنی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. دیکھے شان کیسی ہے ہمارے نبی کی. شکر کرے اور اللہ اور نبی کی عبادت ذکر میں اپنی ساری زندگی گزارے. یہ زندگی کس کی بدولت ملی ہے؟ ان کا ذکر نہ چھوڑے. ہمیں پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرے، ذکر کرے اور پہچانا. یہ کریں گے تو کامیابی ہے دنیا اور آخرت کی. دنیا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، دنیا میں مشہور نہیں ہونا ہے ہمیں. صرف اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرنا ہے. ہم اس لیے ہی ہم دنیا میں آئے ہیں. دنیا میں آ کر یہ اسے نہیں بھولنا ہے. اگر ہم اسے بھول جائیں گے تو ہماری آخرت دنیا ہر چیز میں ہمیں کامیابی نہیں ملے گی. کامیابی کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، کلمے کے دل میں تصدیق ہونا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچانے تھے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرے تھے، ویسا ہمیں پہچاننا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھی ہمیں کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خواہش ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نبی کا ذکر بلند کیا ہے. ہمیں پہچاننا ہے اور آگے کی زندگی گزارنا ہے. تو ہی ہماری آخرت کی تمام منزلیں، قبر کی تمام منزلیں کامیاب ہوگی. جزاک اللہ خیر.